اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، وفات سے 3 روز قبل جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن بیماری کے سبب اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تھا، تو سب گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اور آپ کے آخری کلمات تھے۔ سب نے کہا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی اصل جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے، کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو کہ اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کوئی نہ سمجھ پایا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو کہ اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کرتے ہوئے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ دہراتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ کر تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، جو کہ کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید فرمائے۔ آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی،
اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ حضور اکرم کا معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زار و قطار رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی اور بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا کہ فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ جب مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا اے عائشہ میرے قریب آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرمائیں گے۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اگر کسی نے ایسا کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ ناظرین، اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے وَأَخْلِيلَا وَأَصْفِيَا وَأَحْبِيبَا وَأَنْبِيَا، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص دوست، ہے میرے محبوب، ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ تھے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی جسے موت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ جہاں میں اکیلا بیٹھ کر خوب روؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگیں کہ ہائے میرے پیارے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہے میرے پیارے بابا جان کے جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ یہاں پر اختتام ہوتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔